اگر آپ کھانے کی اچھے طریقے سے پرہیز کر لیتے ہیں تو آپ اپنی شوگر کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف آپ کی شوگر ان کنٹرول سے کنٹرولڈ اور اس سٹیٹس میں بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے، مجھے سرجن بریوس بھی کہتے ہیں۔ میں آپ تک لاتا ہوں میڈیکل انفارمیشن عام زبان میں، تاکہ آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکیں اور اس کا اچھی طریقے سے علاج کر سکیں۔ تو آج جیسے کہ ہم کافی عرصے سے شوگر کے اوپر بات کر رہے ہیں، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈائٹری فوڈ چارٹ آف ڈائبیٹک پیشنٹ۔ مطلب کہ جو ایک شوگر کا مریض ہے اس نے اپنی 24 گھنٹے کی ڈائٹ کا چارٹ کیسے سیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے میری پہلے کی ویڈیو دیکھی ہوں تو میں نے اس میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ شوگر کیا ہے، شوگر کا مرض کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کی جو میجر ریزن آپ کو اس پوائنٹ پر لے کے آتی ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس خوراک میں سے نکلنے والے کاربوہائیڈریٹس آپ کے خون میں جب پہنچتے ہیں تو وہ شوگر کا لیول ہائی کر دیتے ہیں۔ تو کاربوہائیڈریٹس بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شوگرز ہیں، شوگر مطلب جو میٹھا ہے، آپ کے دودھ کے اندر ایک خاص قسم کا میٹھا ہے، اور جو چینی ہمارے بازاروں میں ملتی ہے وہ ایک خاص قسم کا میٹھا ہے۔ جو گنے کی جو گڑ ہے اس کی جو شوگر بنتی ہے وہ ایک خاص قسم کا میٹھا ہے جسے سکروز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل سویٹنر ملتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا میٹھا ہے۔ دوسرا جو کاربوہائیڈریٹس کے پارٹ ہیں وہ ہیں سٹارچی کاربوہائیڈریٹس۔ سٹارچی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو آپ کی گندم ہو گئی، چاول ہو گئے اور آلو ہو گیا، ان کے جو اندر بیسیکلی جو مین مواد ہوتا ہے، جو سفید قسم کا آٹا ہوتا ہے، وہ ہم اس کو سٹارچ کہتے ہیں، سٹارچی کاربوہائیڈریٹس۔ تو سٹارچی کاربوہائیڈریٹس بھی بہت بڑے مجرم ہیں ہماری شوگر بڑھانے میں، لیکن اگر ہم ان کو احتیاط سے اور باقاعدہ ریشو کے ساتھ کھائیں تو یہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایک اس ٹاپک کو پکڑیں کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے خوراک کا مینٹین کرنا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اس ٹاپک کو بات کریں تو اس کو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے پکڑ سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، کیا چیز کتنے پروپورشن میں کھانی چاہیے، کتنے وزن کے مطابق اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، کیا وہ اتنی لے رہا ہے یا نہیں۔ پھر اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ آتا ہے کہ وہ کتنی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس حساب سے اس کو کتنا کھانا چاہیے۔ تو بہت وسیع ٹاپک ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اویلیبل جو غذائیں ہیں ان کے حساب سے آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس طبقات جو ہیں ان کی انکم کے حساب سے جو ڈفرینٹ خوراک کی چیزیں اویلیبل ہیں ان کو وہ اپنی کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ وسیع ہے، اور دوسرے طریقے سے آپ کو اس طریقے سے بھی پکڑ سکتے ہیں کہ باقاعدہ اسٹرکٹ چارٹ رکھنا چاہیے یا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو میں اس کو اوور آل آپ کو ایک سمپلر فارم میں بتاؤں گا جو کافی چیزوں کا نچوڑ ہوگا۔ اس میں دو طریقوں سے میں آپ کو اس کا بتاؤں گا، ایک اوور آل جو چیزیں اندر کھانی ہیں ان کو کن کن پروپورشن میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور دوسرا کہ کتنے ٹائم پہ کیا کیا چیز کھانی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کھانا ہے نا، وہ 1600 کلو کیلوریز عام بندے کو کھانی چاہیے، شوگر والے پیشنٹ کو۔ نارملی ایک نوجوان جو ینگ بندہ ہے اس کو 2200 سے 2300 2400 کلو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو 1600 کلو کیلوریز چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب اگر ایک آپ نارمل کھانا کنسیڈر کریں، پاکستانیوں کا نارمل کھانا نہیں جو کہ 3-4 مطلب اچھا خاصا ہیوی کھانا ہوتا ہے، 3 پراٹھے ہو گئے اور 2-3 روٹیاں اس طرح کر کے، وہ نہیں، ایک نارمل ایک روٹی پر مشتمل کھانے کو اگر ہم کنسیڈر کریں کہ جی وہ لیٹس سپوز اچھا 2-3 چیزیں اور ملا کے وہ 2200 کلو کیلوریز بنتا ہے، تو اس کو 1600 کلو کیلوریز کھانی ہے۔ مطلب کہ ایک روٹی کے معاملے میں اس کو 4 حصے کرنے ہیں اور چوتھا حصہ نکال لینا ہے، پیچھے اس نے 3 حصے کھانے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ جو پرپورشن ہے نا وہ خوراک کا اس طرح ہونا چاہیے جو 1600 کلو کیلوریز کے حساب سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔